ایک بار حج کرنا فرض ہے اگر زندگی میں مال ہے تو. ہماری زندگی میں مال ہے, ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہو, تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. یہ اسلام کے رکن میں سے ہے, ارکانوں میں سے ایک رکن جو ہے وہ ہے حج. یہ حج کا موسم چل رہا ہے, اب لوگ حج کی تیاری کریں گے اس وقت میں. تو اس دور کے اندر کن لوگوں پر حج فرض ہے اور کتنے لوگ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ حج سے دور ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے اس دور میں ہم سب لوگوں نے حج سے زیادہ ضروری اپنے گھر کے اخراجات, حج سے زیادہ ضروری شادی بیاہ, حج سے زیادہ ضروری اور دیگر دوسری چیزیں کو سمجھائے. آدمی کیا کرتا ہے اس دور میں, مسئلہ یہ ہے کہ جوان حج تو کرتا ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ جوانی میں حج کرتے ہیں. یہ پورے بوڑھے ہو جائیں اس کے بعد حج کے لیے چلیں. کیا مسئلہ کہ میرے 2 بیٹے ہیں ان کی بھی شادی ہو جائے, 4 بیٹیاں ہیں ان کی بھی شادی ہو جائے, میرا گھر بھی ہو جائے, میرے مکان بھی ہو جائے, میری جائیداد ہو جائے, میری 5 دکانیں ہو جائے, 10 دکانیں ہو جائیں, اس کے بعد میں حج کروں گا. حالانکہ حج کے لیے نہ شادی کی شرائط ہے, نہ 10 مکانوں کی ضرورت ہے. حج کے لیے تو یہ شرائط ہے, مثالاً اس دور میں ابھی 4-5 لاکھ روپے بن رہے ہیں, اتنے میں حج ہو جاتا ہے. اتنے پیسے ہمارے پاس آئے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گئے. ضرورت سے زیادہ اتنے پیسے آ گئے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. ضرورت سے زیادہ. اب ضرورت سے زیادہ شادی میں لگانا شریعت میں نہیں ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, شریعت تو شادی کے بارے میں یہ کہتی بس نکاح کرو اور ہو گیا آپ کا کام. اتنا کام ہے وہاں. نہ منگنی کی رسم اسلام اجازت دیتا ہے, نہ شادیوں کی رسم اسلام اجازت دیتا ہے. شادیوں میں مال دولت خرچ کرنا اسلام قطعی سے دور ہے سوائے مہر کے. اور چھوٹا موٹا مصنون جو ولیمہ ہے, ولیمہ 2 آدمیوں کا بھی ہو سکتا ہے, 4 کا بھی, 7 کا بھی, 10 کا بھی ہو سکتا ہے. 1000-2000 کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ولیمہ چھوارے سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے, کھجور بانٹ کر ولیمہ ہو سکتا ہے. یہ ولیمہ ہے جو مصنون ولیمہ کیا ہے. ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ اس ترتیب سے کیا کہ جاؤ اپنے اپنے گھر سے ڈبہ لے کے آ جاؤ, اکٹھے ہو کے کھا لیں گے ہم. کتنا آسان ولیمہ. کیسا ولیمہ کیا اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیے نا, اور 11 میں سب میں الگ الگ معاملے. تو ایک ولیمے میں اللہ کے نبی نے ایسا ولیمہ کہا آپ بھی ڈبہ لے آؤ, آپ بھی کھانا لے آؤ, آپ بھی کھانا لے آؤ, دسترخوان لاؤ, ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گے. یہ ولیمہ ہو گیا. کتنا آسان تھا. تو آج کل جو تصور ہے نا, حج جب کریں گے جب بالکل فری ہو جائیں گے, اور فری ہوتے 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 آدمی کا کر جاتا ہے, قبر میں چل جاتا. پھر ہی کسی کو اللہ توفیق دیتے وہ چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے کہ اگر من استطاع الیہ سبیلا, کہ تمہارے پاس وللہ الحجۃ علی الناس, اللہ نے حکم فرمایا من استطاع الیہ سبیلا, اگر حج کی تمہارے پاس طاقت ہو, وہاں پہنچنے کی اتنی استعداد ہو تو تم حج کرو, فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اس کے بعد بھی تم اگر حج نہیں کرو گے, استعداد تمہارے پاس ہے, تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ڈانٹ لگائی, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, پھر اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے, پھر اللہ دنیا والوں کے محتاج نہیں ہے, عالم والوں کے محتاج نہیں ہے. کیا مطلب؟ ایک باپ اپنی اولاد سے یوں کہتے جب اس کی بات نہیں مانتا, ماننے کی صلاحیت ہے پھر بھی نہیں مانتا, تو باپ یوں کہتا ہے کہ جا نکل جا, تیری ضرورت نہیں. ڈانٹ ہے اس میں. اس دور میں بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہے, لیکن وہ فری ہونا چاہتے ہیں, تو فری تو بہت مشکل سے. دیکھو ضرورت سے زیادہ سامان میں اگر کوئی سا بھی سامان ہمارے پاس ہو, علماء کہتے ہیں تجارت کا مال بھی ہو یا سونا چاندی ہمارے پاس رکھا ہو, ضرورت سے زیادہ, مثال کے طور پر 5 لاکھ کی رقم اس کے پاس ہے, اس کو بیچ کر حج کرو, اس کے اوپر حج فرض ہے. اگر حج کے دنوں میں وہ حج نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا. آپ کے پاس قیمتی سامان ہے ضرورت سے زیادہ, اس کے بیچ کر حج کرو, اس کو دیا ہے.
ایسے تو آدمی کے پاس 50 لاکھ کی رقم ہے، وہ اس کے اوپر کبھی حج فرض نہیں ہوگا، تو پیسے چاہتا ہے 5 لاکھ روپے میرے پاس کیش آئے پھر میں حج کے لیے جاؤں۔ بھائی لاکھوں کی رقم لوگوں کے پاس رہے گی لیکن وہ حج کے لیے نہیں جائے گا۔ بھائی شریعت کہتی ہے ضرورت سے زیادہ سامان قیمتی سادہ آپ کے پاس پلاٹیں پڑے ہوں ان کو بیچ کر حج کرو، ان کو بیچ کر حج کرو، یہ شریعت کہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت پر حج فرض کیا ہے، استعداد ہے، پیسہ ہے، وہاں پہنچنے کی طاقت اور صلاحیت ہے تو حج اس کے اوپر فرض ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ پیدل جایا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے، بلکہ ابراہیم بن حدم رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال میں وہاں پہنچے ہیں اور ہر قدم پر ان کا لکھا ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کتنے؟ ہر قدم وہاں جا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ لوگ تو سواری پر آئے، پیدل چل کر آئے، لیکن میں تو پلکوں کے پر در پر چل کر آیا ہوں، میری دعا قبول کر لے، میرا حج کو قبول کر لے۔ بہت سارے واقعات، بے شمار واقعات جن کے دلوں میں تمنا تھی، اللہ رب العالمین نے ایسی ان کی تمنائیں پوری کری کہ وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تڑپ تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو پہنچایا۔ اللہ جس کو قبول فرما لے۔ آج ہم تو سب کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے کہا آواز لگاؤ ابراہیم، آواز لگاؤ، کہ اللہ آواز تو لگاتا ہوں لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ویرانے میں چھوڑ کر آئے، ریتی زمین میں چھوڑ کر آئے، وہاں تو کچھ نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کا اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہاں پھل بھی اور پھول بھی اور باغات بھی اور ساری چیزیں دے دے، تو اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں دی۔ کعبہ بنانے کے بعد، بیت اللہ بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، علماء نے لکھا ہے وہ آواز آسمانوں میں گونجی اور زمینوں میں گونجی، زمینوں پر آئی، پہاڑوں نے اس کو سنا، یہاں تک کہ درختوں نے اس کو سنا، عالم ارواح میں روحیں تھی ان نے سنا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس نے سنا، اور باپ کے پیٹ میں جو قطرہ تھا منی کا جو ماں کے رحم میں آنے والا ہے اس نے اس کو سنا، اور جس نے لبیک کہہ دیا اللہ رب العالمین اس کو ضرور حج کے لیے قبول فرمائے، حج کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ تو وہ آواز، اور آج دیکھو وہ آواز، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ پوری سارے لوگوں کو یا چند لوگوں کو اس میں سے ان کے دلوں کو یہاں کھینچ دے، کعبے کی طرف کھینچ دے، کہ اس وقت میں کوئی نہیں تھا۔ تو آج ہر مسلمان کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے، کون مسلمان ہے جس کی تمنا نہیں کہ بیت اللہ کی زیارت کروں؟ وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اور اللہ سے کہی تھی، اللہ سارے مسلمانوں کے دل ادھر متوجہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ پیدل جانے والے پیدل جاؤ، سواری ہے تو سواری سے جاؤ، جو جیسے جا سکتے ہو حج کرنے کے لیے جاؤ، اونٹنیوں پر سوار ہو کر، اونٹ پر سوار ہو کر، سواری میں سوار ہو کر جاؤ۔ تو اسی لیے بیت اللہ ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے غیر مسلموں کو صرف ہدایت اس پر ملی کہ انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا۔ ایک جگہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی لڑکی تھی اور اس کا شوہر نصرانی تھا، کسی وجہ سے اس کی جدہ میں نوکری لگی۔ اب نوکری جب لگی تو حج کے موسم میں بہت سارے لوگ سفید کپڑوں میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے حج کے دن ہیں اس لیے یہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی تو بیت اللہ کو دیکھوں، اللہ کے گھر کو دیکھوں، کیسا اللہ کا گھر ہے۔ تو اس نے شوہر کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ میں بیت اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا وہاں غیر مسلموں کی انٹری نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے۔ کہ نہیں جانا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔
لہذا اس نے کیا مسلمانوں والا حلیہ بنایا اور شوہر نے بھی کرتے پاجامے پہن کر یا احرام باندھ کر اور ٹوپی لگائی اور گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں کی CID چیک کرتے ہیں, وہ مجمع اتنا تھا, بھیڑ اتنی تھی کہ دور سے وہ کرتے جا رہے تھے تو ان کا داخلہ اندر ہو گیا. ایسے کر کے اللہ کا کرنا. جب بیت اللہ کے اوپر نظر پڑی دونوں میاں بیوی کی تو دونوں کہتے ہیں بس پوچھو مت, دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میاں بیوی کو دیکھ رہا ہے, میاں بیوی کو دیکھ رہا ہے اور بیوی میاں کو دیکھ رہی ہے. بس دونوں نے آنکھوں میں آنسو ملایا اور کہا, آنکھوں ہی آنکھوں میں حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ حقیقت ہے, صحیح راستہ مل گیا. بس وہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پوری زندگی بدل. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی لکھتے ہیں کہ اس لڑکی نے مجھ سے 2 گھنٹے اسلام کے بارے میں سوال کیا. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے اسلام کے بارے میں سوال کیا. اسلام میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. آج کوئی معلوم کرتا ہے؟ جو نو مسلم ہے نا, مسلمان ہو رہے ہیں, ان کے دل کے اندر اسلام کی بہت زیادہ وقت ہے. ہمارے دلوں میں نہیں ہے اسلام کی وقت. ان کے دلوں میں دڑا, ان کے دیکھو ان کی نمازیں, ان کا اخلاص, ان کی خشوع. تو جن کے دل میں وقت ہے, دیکھو بعض بزرگ بیت اللہ کا ایک دن میں 70 مرتبہ طواف کرتے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے 70 سال کی عمر میں ایک روز میں 70 مرتبہ طواف کرتے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. اب جو گئے ہیں ان کو دیکھو کیسا پسینہ چھوٹ جاتا طواف کرنے میں, لیکن ایک دن میں 70 مرتبہ طواف کر رہے ہیں. اور ہر طواف کے بعد صلاۃ الطواف 2 رکعت نماز بھی ادا کر رہے ہیں. 140 رکعتیں ہو گئی, 140 رکعتیں ایک دن میں, اور 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف. یہ دلوں کے اندر عظمت ہے, اللہ کے گھر کی عظمت ہے. پہلے کے لوگ بہت قربانیاں سجایا کرتے تھے, مہینوں اور سالوں لگا کرتے تھے. بعض تو بیت اللہ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اور بعض تو انتقال کر جاتے تھے, بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی. آج کے دور میں تو موبائل میں پھر بھی دیکھ لیں, وہاں کہاں موبائل تھا. سالوں میں تمنا لیے ہوئے پہنچے اور پیدل پہنچے. تو یہ معاملہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا آج کے دور میں حج فرض اکثر لوگوں پر ہے, لیکن نہیں کر رہے. حج فرض اکثر لوگ 4-5 لاکھ روپے ضرورت سے زیادہ جس کے پاس ہے, یا سامان ہے یا قیمتی چیز ہے, اس پر حج فرض ہے. شادی پر خرچ کرنا فرض نہیں ہے. کہ یہ سوچو میرے 2 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیوں سے فارغ ہو جاؤں پھر جاؤں, 2 لڑکوں سے فارغ ہو جاؤں پھر جاؤں, نہیں, گناہ گار ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا جو حج کی استعداد رکھتا ہو اور حج نہیں کرے تو مجھے پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. سخت وعید ہے اس کے بارے میں. لیکن اس کی طرف آج کے دور میں زور نہیں دیا جا رہا, کوشش نہیں کی جا رہی. کوشش کرنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی تھا اپاہج, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, غالباً بہت گرمی پڑ رہی ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا بہت خطرناک شدید گرمی میں ایک آدمی گھسٹ کر چل رہا ہے, اپاہج آدمی گھسٹ کر. انہوں نے پوچھا جنید بغدادی کہاں جا رہا ہو اس سکتی ہوئی دھوپ میں؟ کہ میں بیت اللہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ لوگ اس گرمی میں اس لو میں باہر نہیں نکل رہے ہیں اور تم گھسٹ کر کہ آ جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ پانی پی لو. کہ نہیں, تم تو پیدل چل کر آ جاؤ گے, میرے پاس تو پیدل چلنے کے لیے پیر بھی نہیں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ, آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں. انہوں نے کہا ہم بڑے عقل مند سمجھ رہے تھے, جو آدمی مالک کا نافرمان ہو, مالک کا غلام ہو, وہ کیسے پیدل جا سکتا, سواری پر جا سکتا ہے, میں تو گھسیٹ کر ہی بیت اللہ جاؤں گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو حج کو جانا ہوا, دیکھا کہ وہ آدمی وہاں پر بیت اللہ میں رو رو کر دعائیں مانگ رہا, لوگ ارد گرد
اس کی دعا کر رہا، اور اس کی دعا میں، اس کی آواز میں عجیب کشش ہے، عجیب ایک حیت تاری ہو رہی ہے، لوگ جمع ہیں اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ دیکھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، لوگوں کو ہٹایا، ہٹو، تو دیکھا وہی اپائی وہاں ملا تھا، آج کہاں ملا ہے؟ بیت اللہ میں ملا، اللہ نے اس کا بھی حج کروایا۔ ہزار ایسے وہ جاتے جس کے دل میں تمنا ہوتی، ہزاروں واقعات ایسے ہیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتا تھا، ایک گوالا تھا، یعنی دودھ دھونے والا، گائے بھینس کا دودھ نکالنے والا، اس کے دل میں تمنا تھی مجھے حج کرنا جانا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہاں سے کہاں جانا ہوگا، تھا پاکستان کا، کیا ہے لوگ کراچی سے جاتے ہیں، پھر وہاں سے آگے جا کر سمندر میں جاتے ہیں، جہاز میں جا کر بیٹھ کر جاتے ہیں، بس اس نے وہ کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا اس کے دل میں ایک دھن بن گئی، چلا وہ جیسے اسٹیشن پہ پہنچا اور وہاں ٹھہرتا رہا، بس اسی جنون میں۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جانا، ایک آدمی کو ترس آیا، اس نے پوچھا کہاں جانا، کہ کراچی، کہ چل بیٹھ کراچی چل، اس نے کراچی چھوڑ دیا۔ کہ یہاں سے حاجی لوگ کہاں جاتے ہیں، کہ وہ پانی کے جہاز میں بیٹھ کر وہاں جاتے ہیں۔ اب پانی کے جہاز پر پہنچا، وہاں سمندر پر پہنچا تو وہاں پاسپورٹ نہ ویزا کوئی بٹھائے نہیں، وہیں ٹھہرتا رہا، لیکن تمنا تھی۔ دھیرے دھیرے وہ سامان ڈھونے والے اس سے دوستی کی، بس اس کے کپڑے لیے، سامان ڈھونے والے کلی کے کپڑے لیے اور پہنے، اور اس میں جہاز میں سوار ہو گئے۔ ایسے کر کے وہاں پہنچ گیا جدہ۔ لوگوں سے معلوم کیا جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ جب جدہ کے قریب پہنچے تو سمندر میں اس جہاز کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگائی اس نے، لوگوں نے دیکھا یہ ڈوب گیا، لیکن اللہ کا کرنا ہے سمندر نے اس کو باہر نکالا، موج نے باہر نکالا اور وہاں پڑا رہا۔ کہتا ہے کہ بے ہوش پڑا رہا اور تہجد کے وقت میری نیند کھلی، دیکھا تو کچھ نہیں ہے، دور دراز چل کر گیا تو دیکھا ایک مکان ہے، وہاں لوگ کس میں پریشان ہو رہے ہیں؟ گائے کے دودھ نکالنے میں پریشان ہو رہے ہیں۔ کس میں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ تھا دودھ نکالنے والا گائے بھینس کا، اب دیکھو وہاں اس سے دودھ نہیں نکل رہا، سارے پریشان۔ وہ دیکھ رہا کہ یہ تو میرا چٹکی کا کام ہے، وہ گیا کہ بھیا آپ کہو تو میں نکالوں، ہاں نکال دو۔ اس نے کہا فٹافٹ 2-4 بالٹی فٹافٹ۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اس مالک کا ایک لڑکا تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ گائے کا دودھ ہی اس کو پلا سکتے ہو، نہیں تو نہیں پلا سکتے ہو، بچے کا نہیں۔ بس کیا کرنا ہوا، اس نے جب دیکھا کہ دودھ تو فٹافٹ نکال دیتا ہے، اس نے 2-4-5-10 گائے وہاں جا کر اب تو ہمارے بچے کے لیے امن ہی امن۔ اس نے کہا کرنا میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں، ارے تجھے حج بھی کروائیں گے، مکان بھی دیں گے، بیوی دیں گے، سب کچھ، تمہارے بیوی بچوں کو لے آنا، سب کچھ دیا، حج بھی کروایا۔ ہاں یعنی گھر بھی ملا، در بھی ملا، حج بھی، اور گاڑی ایئر کنڈیشن بہترین، اللہ نے پورا انتظام۔ کیوں؟ دل کے اندر جانے کی تمنا تھی، نہ پیسہ نہ پاسپورٹ نہ کچھ، لیکن ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ۔ آج کے دور میں وہ جذبہ بھی نہیں ہے، وہ سے ایمانی طاقت بھی نہیں ہے، کوشش بھی مت کرنا، نہیں لوٹ کر بھی نہیں آؤں گے۔ سمجھ بھائی، وہاں چل گئے نا ایئرپورٹ پہ، وہیں رکھ لیں گے کہاں جا رہا آتنکوادی ہو۔ تو یہ تو ایک عبرت کے لیے واقعہ علماء لکھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی کوئی کوشش کرے تو کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے بتایا ہاں، ہر ایک بہت سارے لوگوں کے پاس 4-5 لاکھ کی پراپرٹی ہے اور شادی میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے، بڑی عجیب بات بتائی انہوں نے، اگر مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو تو مسجد کے چندے میں دیکھ لو، اور مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو شادی میں دیکھ لو۔ سمجھ رہے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے، مسلمانوں کی غریبی دیکھ لو، 10 روپے نکلیں گے چندے کے لیے 20 روپے، اور غریب سے غریب آدمی 2-4-5 لاکھ کی شادی کر رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کے حال ہے۔ میں نے پہلے کہا شادی پہ خرچ کرنا فرض نہیں بلکہ فضول خرچی ہے، اور حج پر خرچ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لیے اگر نیت کر لی آدمی نے تو اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں، نیت کر لی تو اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو آدمی نیت کرتا ہے شادی کرنے کی، کسی کی 5-5 لڑکیاں ہیں، لڑکے ہی نہیں ہیں، وہ 5 غریب آدمی 5 لڑکیوں کی شادی کر دیتا، 1-2 لاکھ 3 لاکھ اس میں آرام سے خرچ کرتا ہے، اس نے سوچا بھی نہیں، وہ بعد میں کہتا میں سوچ بھی نہیں سکتا اتنی اچھی شادی ہو گئی میری، لیکن اس کی فکر رہتی ہے پہلے سے ہی، بلکہ پیدا ہوئی آج کے دور میں جب سے ہی فکر ہے کہ لڑکے ہو گئے یار شادی کرنا ہے، یہ فکر۔ تو یہ فکریں جو ہے نا اگر حج کے معاملے میں آ جائے تو اللہ قبول فرما سکتا ہے۔ حاجی کی کتنی فضیلت آئی، حاجی کی فضیلت بہت آئی،
یہاں تک کہ جب وہ جائے اس سے مصافحہ کرو، دعا کرو اس وقت میں، اور آئے جو سب سے پہلے مصافحہ کرے گا اور وہ اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ بتاؤ کتنے فضائل، کتنے مقامات پر وہ گھمائیں۔ حج کے پورے ارکان اس نے کیے ہیں، حج کے پورے ارکان، وہ عرفات کے میدان میں، وہ مزدلفہ کے میدان میں، وہ ملتزم پر، وہ صفا مروہ کی، اور وہ طواف، اور بیت اللہ پر نظر، وہاں سے چلو تو نبی کے روزے کی زیارت۔ اور حدیث میں آیا جس نے نبی کے روزے کی زیارت کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، چاہے قبر کی زیارت کرو چاہے صحیح بھی زیارت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی کو تو سلام کا جواب اللہ کے نبی دیتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی صحابہ نے زیارت کی، وہ بھی جنتی ہو گئی۔ آج کے دور میں روزے کی زیارت کریں گے تو اللہ تو کتنے بڑے فضائل ہو گئے حاجی کے لیے۔ تو اس لیے اگر استعداد ہے تو حج کی نیت کریں۔